پاک ملک بنایا تھا، نہ مچھر، نہ مکھی، نہ پسو، نہ کھٹمل، نہ بیماری. ایک ہوا چلتی تھی، ہر چیز مار دیتی تھی. بلکہ باہر سے قافلے جب یمن میں داخل ہوتے تو ان کے سر میں جوئیں ہوتی تو یمن کی ہوا لگتے وہ مر جاتی تھی. کپڑے میں کھٹمل پسو ہوتے وہ مر جاتے. ایسی پاک بلدۃ طیبۃ ورب غفور. شہر پاک تھا، لوگ نیک فرما بردار تھے، اللہ ان پہ مہربان تھا. انہوں نے ایک ڈیم بنایا تھا جس سے 12 نہریں نکالی. 12 نہروں کا ڈیم آج دنیا میں کوئی نہیں ہے. 12 نہروں کا ڈیم آج بھی کوئی نہیں بنا سکا. انہوں نے 12 نہریں نکالی، اتنا بڑا ڈیم بنایا. اور اس کو اس ٹیکنیک سے بنایا کہ پیچھے وادی، اس کو انہوں نے آگے گھاٹی پر اس کو بند کر دیا. بارشیں ہوتی تھیں اس طریقے سے کہ وہ بھر جاتی تھی. اس کے 3 دروازے تھے. تو پہلا دروازہ کھولتے تھے، پھر اس کا پانی نیچے ہو جاتا، پھر دوسرا دروازہ کھولتے تھے. جب اس کا پانی نیچے آ جاتا تو کبھی تیسرا دروازہ کھولنے کی نوبت نہیں آتی تھی کہ پھر اللہ بارشوں سے اس ساری جھیل کو بھر دیتا تھا. تربیلا ڈیم خشک ہوا پڑا ہے، آج انہوں نے بند کر دیا. اور پھر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری نافرمانی کی ہمیں سزا مل رہی. پہاڑوں پہ بارشیں بند ہو گئیں، برف کا گرنا بند ہو گیا. پھر سارے یمن میں پانی کی باری کوئی نہیں تھی. جتنا پانی لے لو اجازت ہے. ہمیں تو 20-22 منٹ 1 ایکڑ کو ملتا ہے. 22 میں ایکڑ کا کیا بنتا ہے؟ کھلا پانی. اور یہ ہمارے ہاں اگربتی، اگر ایک لکڑی ہے جس کا برادہ بنا کے اس کو یہ بتی بناتے ہیں جس کی خوشبو ہوتی ہے. اب تو یہ سب نقلی کام ہے، لیکن اگر ایک خوشبودار لکڑی ہے جس کے برادے کو خوشبو کے لیے جلایا جاتا ہے. یمن کے لوگ اگر کی لکڑی سے اپنے چولہے جلاتے تھے. دار چینی ہم اتنا سا ٹکڑا ہانڈی میں ڈالتے ہیں. مسالہ، گرم مسالے میں دار چینی کو لکڑی ہوتی، اس کی لکڑی کا چھلکا ہوتا ہے. ہم وہ خوشبو کے لیے اپنے سالن میں ڈالتے ہیں. وہ دار چینی اس کا نام. دار چینی کی لکڑی ان کے چولہوں میں جلتی تھی دیگیں پکانے کے لیے. اور دنیا کی سب سے مہنگی لکڑی ہے اونٹ، جو 1 کلو 30-35 ہزار روپے کی آتی ہے. 1 کلو 30-35 ہزار کلو. وہ لکڑی ان کے چولہوں میں جلتی تھی سالن بنانے پکانے کے لیے. عدن کی بندرگاہ سے جو بحری جہاز گزرتے تھے تو یمن سے جب ہواؤں کا رخ سمندر کو مڑتا تھا تو باغات میں سے گزرتی ہوئی ہوائیں کئی 100 میل سمندر کو خوشبودار بنا دیتی تھی. اور لوگ کہتے یار یمن والے کتنے موج میں ہیں. ذات تکبر کا ذریعہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا شیطان جا رہا خچروں پہ سامان لے کر. انہوں نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی سودا بیچنے جا رہا. ابلیس کہنے سودا بیچنے جا رہا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ ایک خچر پر. کہا جی اس میں ظلم ہے. کہا اچھا یہ کون خریدے گا؟ کہنے لگا یہ سارے بادشاہ ظلم کے خریدار. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں تکبر ہے. کہا یہ کون خریدے گا؟ کہا یہ سارے زمیندار. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں خیانت، ملاوٹ، کھوٹ. کہا یہ کون خریدے گا؟ کہا سارے تاجر. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں مکر. کہا یہ کون خریدے گا؟ کہا یہ عورتیں. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں حسد ہے. کہا یہ کون خریدے گا؟ کہا یہ علماء خریدیں. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی لیکن ہوتا ایسا ہی ہے. ہر بادشاہ ظالم نہیں ہوتا، ہر تاجر خائن نہیں ہوتا، ہر زمیندار متکبر نہیں ہوتا، ہر عورت میں مکر نہیں ہوتا، ہر عالم میں حسد نہیں ہوتا، لیکن کوئی ہے جو اس سے بچتا ہے.
یہ پیشوں کے اثرات ہوتے ہیں، پیشوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو ادھر زراعت اتنے عروج پر کہ ساری دنیا کو غلہ سپلائی ہو رہا، اور ادھر نبوت کا زمانہ دور ہو گیا تو اکڑ گئے، جوش میں آ گئے اور سارے بند توڑ دیے اخلاق کے۔ تو اللہ نے ایک نبی بھیجا، سمجھایا، نہیں مانے، پھر دوسرا آیا، نہیں مانے، پھر تیسرا آیا، نہیں مانے۔ جو آتا کہتا دیکھو یہ بند ٹوٹ جائے گا، پکڑے جاؤ گے، توبہ کرو۔ وہ کہتا ہم کوئی مائی دلال جمیا ہی نہیں انہوں تروڑا نالا، لیکن سینکڑوں من وزنی ایک ایک چٹان تھی جس سے انہوں نے وہ ڈیم بند کیا ہوا تھا۔ 13 نبی آئے، 13 مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ، میں نہ مانوں میں نہ مانوں، آپ پہ ویکھی ویسی، آپ پہ ویکھی ویسی۔ یہ کہو نا بھائی اللہ کے بندے کوئی توبہ کرو، کوئی نماز پڑھو، کوئی آخرت کی تیاری کرو، جی آپ پہ ویکھی ویسی۔ میں کو سر میں درد ہو کوئی نہیں کہتا آپ پہ ڈٹھی ویسی آنے، گولی تو میرے سر پیڑ۔ 13ویں نبی کے بعد اللہ نے حجت تمام کر دی، فَأَعْرَضُوا، اکڑ گئے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، اللہ نے اس پانی میں راتوں رات ایک سرخ پانی پیدا کیا، وہ یوں گھوما اور اس نے چٹانوں کو ایسے اڑایا جیسے تنکے اڑتے ہیں۔ اٹھنے سے پہلے پہلے سارے یمن پہ موت کا پیغام، موت کا حکم نافذ ہو چکا تھا۔ اور میں یمن گیا ہوں، وہ سرزمین جس میں ایک بالشت ٹکڑا خشک نظر نہیں آتا تھا، تر ہی تر سبز ہی سبز، یمن کی زمین آج بھی سبزے سے خالی ہے۔ تو بھائیو، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے یہ قصہ سنا رہا ہوں، میں کوئی کہانی سنانا مقصود نہیں میرا، کہ اللہ کا قانون کیا ہے قوموں کے عروج و زوال میں۔ پھر ایک ذمہ دار کا، یہ تو پوری قوم کا قصہ سنا، اب ایک ذمہ دار کا قصہ سناتا ہوں۔ اس کا باغ تھا بڑا زبردست، وہ خیرات کرتا تھا، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرتا، ایک حصے کو فروخت کرتا، ایک حصہ پھر باغ کی خدمت پہ لگاتا۔ اس سے یہ دیکھو زراعت کا بھی قانون نکلتا ہے کہ بھائی اپنی زراعت کی کمائی کا 1/3 واپس زمین میں ڈالو اگر زمین سے فصل صحیح لینی ہے۔ وہ جب مر گیا تو اس کے بیٹے کہنے لگے ہمارا باپ بڑا بیوقوف تھا، اتنا غریبوں کو دے دیتا تھا، ہم سارا ہی کاٹ کے گھر لائیں گے، ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے۔ آپس میں مشورے کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کسی کو دیں گے، اللہ سارا ہم خود کھائیں گے، سارا خود بیچیں گے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ۔ آپس میں رات کو بیٹھ کے کہہ رہے ہم سارا باغ خود کاٹ کے بیچیں گے، غریبوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ ایک بھائی بولا یہ کام نہ کرو، اللہ کا حصہ نکالو۔ چپ کر تو بڑا صوفی بنے رہنا، چپ کر، کھاد دے خرچے پورے نہیں ہوتے تین اشر دی سجی ہوئی نہیں، ان سے کہو نا اشر دو، کہتے کھاد دے خرچے پورے نہیں، اشر کتوں دے گی؟ اور بھائی دو گے تو اللہ ان خرچوں سے نجات دے گا، اگر اللہ ایک ٹپا زمین بھی نہ دیتا پھر کیا کر لیتا؟ ایک مرلے سے بھی اللہ محروم کر، پھر ابھی بھی محروم کر سکتا ہے، اس کو دیر لگتی، کس طاقت سے زمین کا مالک بناؤں؟ زمین تو اللہ کی ہے، اس کو چھینتے ہوئے کوئی دیر لگتی؟ چپ کر تو ایسی باتیں بنا، کوئی نہیں دینا۔ ادھر یہ مشورہ ہو رہا، ادھر نیت بد ہوئی، ادھر اللہ کا نظام چلا، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم۔ ادھر نیت خراب ہوئی، ادھر ایک ہوا چلی جس نے سارے باغ کو جلا کے لکڑ بنا دیا، سریم جلا ہوا درخت۔ فتنادوا مصبحین، صبح صبح اٹھے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، جلدی چلو اگر کاٹنا ہے فصل کو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، بھاگے جا رہے تھے اور ڈر رہے تھے، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، دیکھو کسی غریب کو نہ پتہ چلے، اور شے پہلے اکٹھی کر لو۔ وغدوا علی حرد قادرین، ان کا بس آج تو سارا ہمارا ہی ہے،
فلما رأوها قالوا انا لضالون، دیکھا جب جا کے کہنے لگے اندھیرے میں غلط جگہ آ گئے، غلط جگہ، یہ تو وہ باغ ہی نہیں، انا لضالون، ارے یہ تو کہیں اور آ گئے، ہمارا تو یہ باغ ہی نہیں۔ اوہو، پھر بولے بل نحن محرومون، ارے ہم تو لٹ گئے، مارے گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لولا تسبحون، اب وہ بولا جو کہہ رہا تھا اللہ کا حصہ نہ بند کرو، میں نہیں کہتا تھا یہ کام نہ کرو، اب مزہ چکھ لیا۔ قومیں تباہ ہوئیں، اللہ بتا رہا ہے نافرمانی، ایک فرد تباہ ہوا، اللہ بتا رہا ہے نافرمانی، ایک گھر تباہ، یہ گھر تباہ ہوا ہے، ایک فرد تباہ ہوا۔ ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیہ، قارون کا قصہ سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ فخرج علی زینتہ فی قومہ، یہ مال کی نمائش کرنا قارون کی سنت ہے، مال کو بتانا، بڑے بڑے محلات کے ساتھ اور بڑی بڑی شان و شوکت کے ساتھ مال کی نمائش، یہ قارون کا طریقہ چلا رہا ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے پکڑ کے زمین میں دھنسا دیا۔ قوم، فرد، کنبہ، فرد، یہ تین تو چیزیں ہیں۔ قومیں تباہ ہوئیں، گھر تباہ ہوئے، فرد تباہ ہوئے، سبب نافرمانی ہے، سبب نافرمانی ہے۔ قوم لوط کو اوپر سے اٹھایا اور زمین پہ پٹ پٹ کھا کے مارا، نیچے کا پانی تک نکل آیا، 70 میل کے دائرے میں وہ ایسا گندا پانی کھڑا ہوا ہے کہ اس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ ان کے گناہوں کی غلاظت آج بھی اس کے اندر گھل رہی ہے، اور اس میں کوئی چھلانگ لگا تو ڈوبتا نہیں، وہ پانی اتنا گاڑا ہے کہ اس میں ڈوبتا کوئی نہیں، اور 10 منٹ کھڑا رہے تو سارے جسم پہ آبلے پڑ جاتے ہیں۔ جعلنا عالیہا سافلہا، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا۔ اللہ نے قوموں کو مارا ہے، پکڑا ہے، فرعون کو ڈبویا، عاد کو اڑایا، سمود کے کلیجے پھاڑ دیے، مدین کی بستی، اب تاجروں کو بھی ذمہ دار کہیں گے ساڑھے مگر لگو ہے، اب تاجروں کا بھی سن لو، مدین کی بستی، کھوٹ، ملاوٹ، جھوٹ، دکھانا کچھ، دینا کچھ، میٹر دکھایا تو ناپا اس کو گز میں، میٹر بند دکھایا ناپا اس کو گز میں، کپڑے کو جھٹکا دے کے 1 انچ گھٹا دیا، 1 انچ بڑھا دیا، اوپر کا نیچے، نیچے کو کچے کو پکا کر کے بتایا۔ سارے ہیرا پھیریاں جو چشتیاں میں ہو رہی ہیں، اگر اللہ کے نبی کی دعا نہ ہوتی تو آج وہی ہوتا جو مدین کا حال ہوا تھا، لاہور کا وہی حال ہوتا جو مدین کا حال ہوا تھا، باول نگر، کراچی، پشاور اسی طرح غرق ہو جاتے جیسے مدین غرق ہو گیا تھا۔ جو دعائیں دو اپنے نبی کو، جو 23 سال رو 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 کے اللہ کو منا گیا کہ میری امت کے ساتھ ہی اللہ ایسا نہ کرنا، اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہم اسی طرح پھٹکارے جاتے جیسے پہلی قومیں پھٹکاری گئیں۔ تو اب روئے روئے روئے، اے مولا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جو میری مانے میرا، جو میری نہ مانے تیری مرضی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر تیری مرضی، عذاب دے تیری مرضی۔ یا اللہ میں یہ نہیں کہتا، میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، نہیں کرنا یا اللہ پھر بھی کر دے۔ اور پھر جو روئے اور روئے، داڑھی تر ہچکی لگ گئی، جبریل دوڑے ہوئے یا رسول اللہ، اللہ پوچھ رہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنردیک فی امتک، میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا، آپ ایسا نہ رونا روئیں۔ آپ کی دعائیں ہمیں بچا رہی ہیں۔